السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر امین اللہ جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ہومیو کلینک۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کے فرق کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، جیسے آپ کو علم ہے کہ ایلوپیتھی ایک مروی طریقہ علاج ہے جس میں جو اپنی تمام تر افادیت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر مضر پہلو لیے ہوئی ہے۔ اگر شفا کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بعض بیماری ایسی ہیں کہ جن کی سائنسی توجیحات اور علاج نہ ہونے کے برابر ہے، یا پھر اگر جن کے اسباب اور علاج پتہ ہوں تو بھی وہ خاص حد تک علاج ہی ان کا محدود ہوتا ہے، اور پھر بعض بیماریاں تو ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو ساری عمر علاج اور گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اور یہیں سے جو پیشنٹ کا ایک رسپانس ہے گولیاں کھانے کا، کیونکہ بیسیکلی ایک انسانی جبلت ہے کہ وہ اپنی زندگی فطری انداز میں گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو اور وہ ان دوائیوں سے چھٹکارا حاصل کرے، اور یہیں سے اس کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر دوسری چیزیں ایسی چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے کہ میں کسی ایسے طریقہ علاج کی طرف جاؤں جہاں پہ مجھے ان دوائیوں سے یا ان ساری عمر کے دوائیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ لیکن دوستو، ایسا ہے کہ بعض اوقات بعض بیماریاں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کو اچھی صحت کے لیے ساری عمر آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اب اس میں جو پیشنٹ کا رسپانس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بڑا کیوریسٹی قسم کا رسپانس ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب تو کیا میں یہ ساری عمر گولیاں کھاتا رہوں گا؟ تو میرا عموماً اکثر اس کو یہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھو، تم اپنے زندہ رہنے کے لیے روٹی بھی تو کھاتے ہو نا، تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جی ساری عمر روٹی ہی میں کھاؤں گا؟ تو جس طرح آپ روٹی کھاتے ہو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، تو اسی طرح اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ دوائیاں بھی اسی طرح ہی استعمال کریں۔ جی تو دوستو، اب ایسا ہے کہ تھوڑا بہت ایلوپیتھی کے بارے میں ایلوپیتھی کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب کہ ایلوپیتھی ہی واحد طریقہ علاج ہوتا تھا، اور اس میں بیماری کا تصور انسانی جسم میں فاضل مادوں کی موجودگی کو تصور کیا جاتا تھا، اور علاج کا یہ تصور تھا کہ کسی طریقے سے یہ فاضل مادے جسم سے خارج ہوئے ہیں، تو وہ فاضل مادے چاہے خون کی صورت میں ہوں، چاہے جلاب کی صورت میں ہوں، چاہے کہ آور دوائیں دینے کی صورت میں، اگر وہ اخراج ہوتا تھا تو اپنے آپ کو صحت مند تصور کرتے تھے۔ آج سے 40-50 سال پہلے اگر آپ کو تھوڑا بہت پاسٹ میں جائیں تو یہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے جو جسم میں جونکیں لگاتے تھے، اور جونک ایسی ہوتی تھی کہ میں نے تو بذات خود دیکھا ہو، اس لیے میں شاید میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں، تو وہ جونک ایسی ہوتی تھی کہ وہ انسانی جسم سے خون چوستی تھی، تو خون چوس کے پھول جاتی تھی، تو وہ تصور اس کی جو بیک گراؤنڈ میں وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے آپ کے جسم سے فاضل مادوں کا اخراج ہو جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ صحت دے دے، تو یہ طریقہ علاج ہوتا تھا۔ تو اسی جب اور ظاہر کی بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا، تو اسی میں ہومیوپیتھی کا آغاز ہوا، اور ہومیوپیتھی کا آغاز بھی پھر آپ اس کے ہاتھوں میں ہوا کہ جو ایک پروفیشنل ایلوپیتھ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو پروفیشنل ایلوپیتھ کا ایک اپنا مقام تھا، وہ ایک اپنی جگہ پہ تھا۔ جی تو جب ہومیوپیتھی کا آغاز ہوا اور وہ بھی ایلوپیتھ پروفیشنل کے ہاتھوں، تو یہ ایلوپیتھی کے ہم پلہ ساتھ ساتھ چلتی رہی، لیکن بعد میں جب اس طرح ہوا کہ سائنسی تجربات ہوئے اور مختلف دوائیاں ایسی آئیں کہ جس نے ایلوپیتھی میں علاج کا رخ جو ہے نا بہت حد تک فاسٹ کر دیا تھا، اور اس حد تک علاج اور وہ اس حد تک تجربات شروع ہو گئے تھے کہ اور بہت تیزی سے، اور اسپیشلی پھر جب اینٹی بائیوٹک کا دورہ ہوا، وہ شروع ہوا، تو پھر اس میں جو تیزی تھی اس میں تو ایلوپیتھی نے اس تیزی کو اس حد تک اپنے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلتی رہی کہ جس میں ہومیوپیتھی نے اب ہومیوپیتھی کا جو سب سے بڑی جو بات یہ تھی کہ ہومیوپیتھی میں دوائیوں کے جو تجربات تھے یا اس کی جو ایک پروونگ ہوتی تھی وہ ایک زندہ انسانوں پہ یا تندرست انسانوں پہ ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ کسی پہ تندرست بندے پہ اس دوائی کا اثر جب ہوتا تھا تو پھر ان مشاہدات کو لے کے اس دوائی کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے، اور یہ بہت ہی ٹائم کنزیومنگ تھا۔ تو اس ٹائم کنزمپشن کی وجہ سے، اور جتنی ظاہر ہے کہ وہ فاسٹ دور تھا، اس فاسٹ دور میں ایلوپیتھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، تو ایلوپیتھی نے اپنا وہ مقام حاصل کر لیا جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھی میں چونکہ پیورلی ایک مشاہداتی علم تھا، تو اس مشاہداتی علم کی وجہ سے وہ چونکہ ٹائم کنزیومنگ تھا، ساری چیزیں تھیں، تو پھر اس میں وہ تیز رفتاری یا وہ چیز جو ہے نا وہ نہ ہو سکی۔ لیکن چونکہ ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھی میں مختلف کرونک ڈیزیز ایسی ہیں کہ جن میں ہم مطلب علاج تو ان کا کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے کہ جہاں پہ
پیشنٹ کے ذہن میں پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ میں کسی ایسے طریقے علاج کی طرف جاؤں کہ جو مجھے ان کرانک ڈیزیزز سے مجھے نجات بھی لے اور اس کے مابعد اثرات بھی کم ہوں۔ تو جب وہ مابعد اثرات بھی کم ہوں تو وہ اس کے ذہن میں پھر مختلف قسم کے وہ ایک طریقے اوپن ہوتے ہیں کہ کیوں نہ میں کوئی حکمت کا طریقہ اختیار کروں یا ہومیوپیتھی کا طریقہ اختیار کروں۔ لیکن چونکہ آج کل ایک خاص قسم کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک خاص قسم کی اویئرنیس ہے ہومیوپیتھی کے بارے میں، تو وہ ہومیوپیتھی ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی دوستو، تو اب ہم آتے ہیں ہومیوپیتھی طریقہ علاج کی طرف۔ تو اس طریقہ علاج میں بیماری کی حالت میں جو پیدا شدہ علامات ہوتی ہیں، چاہے بخار ہو، درد ہو، کھانسی ہو، تو اس کی بنیاد پہ دوائی کا انتخاب ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی دوائی کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کی سمٹم ہی بخار کی ہوں، درد کی ہوں یا کھانسی کی ہوں، یعنی جیسی آپ کی سمٹم ہو تو ایسی سمٹم میں جو کوئی دوائی ہم منتخب کریں گے تو اس کی سمٹم بھی ویسی ہوں۔ تو جتنی یہ دونوں سمٹم آپس میں کوئنسائڈ کریں گے اتنی ہی دوائی کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دوائی کا انتخاب کرتے وقت یہ تو ایک ایسی سمٹم ہے، لیکن اس سمٹم کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ذہنی اور بدنی کیفیت کو بھی دیکھا جائے، یعنی آپ کی ذہنی شخصیت کی جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، ذہنی شخصیت کے وہ پہلو مثلا نفرت، محبت، غم، خوشی یا اس قسم کی ایسی ساری چیزیں ہیں، تو ان کو بھی ساتھ ملا کے آپ کو اگر فرض کی کوئی دوائی کا انتخاب کیا جائے تو وہ دوائی اس معاملے میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جس میں اگر ہلکی سی سمٹم کو کوئنسائڈ کر کے دی جائے۔ یعنی ہومیوپیتھی میں علاج آپ کے سارے جسم کا مقصود ہوتا ہے۔ اب جب سارے جسم کا علاج مقصود ہوتا ہے تو اس میں سمٹم بھی آپ کو سارے جسم ہی کے لینی پڑتی ہیں، جبکہ ایلوپیتھی میں آپ کے علاج کا جو زور ہے زیادہ تر عضو در عضو ہوتا ہے۔ عضو در عضو سے میری مراد یہ ہے کہ کان کا علاج علیحدہ، آنکھ کا علیحدہ، دماغ کا علاج، دل کا علیحدہ، یعنی ایک سارے سمٹم جتنے بھی ان کے ہیں تو وہ ایک عضو در عضو، آرگن ٹو آرگن ان کا علاج ہوتا ہے، جبکہ ہومیوپیتھی میں آرگن ٹو آرگن تصور نہیں ہے، بلکہ سارا تصور ایک انسانی جسم ایز اے ہول کا ہے۔ تو جب سارا تصور انسانی جسم ایز اے ہول کا ہے تو اس میں جو آپ کو علاج کرانا پڑتا ہے، جب علاج کرتے ہیں تو اگر وہ علاج کسی ایسے ماہر کے ہاتھوں میں ہو کہ جو آپ کی تکلیف کو بھی سمجھ سکیں، جو آپ کی سمٹم کی جو سمٹم لے سکیں یا آپ کی جو کیس ہسٹری کو بھی سمجھ سکیں، تو اس میں جو وہ آپ کی جو بیماری کی تشخیص کے بعد جو علاج دیں گے تو وہ ان کی یہ بیماری کے سمٹم تو ابھی اپنی جگہ پہ ہیں، تو وہ آپ کی ذہنی حالت بھی، بدنی حالت بھی، یہ وہ آپ کو اس حد تک سودنگ ایفیکٹ دے گی کہ آپ دوبارہ بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوائیوں کے اصول کی طرف۔ ہومیوپیتھی میں دوائیوں کا اصول قدرتی طور طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، چاہے وہ قدرتی طریقے نباتاتی ہوں، حیوانی ہوں یا کیمیائی، اور پھر یہ ہے کہ ان کی آزمائش تندرست انسانوں پہ کی جاتی ہے۔ قدرتی طرح سے کوئی بھی دوائی لیتے وقت یا کسی بھی طریقے سے جب دوائی لی جاتی ہے تو ان کی آزمائش تندرست انسانوں پہ کی جاتی ہے، اور وہ تندرست انسان چاہے ایک دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو، اگر وہ دوائی ان پہ اثر انداز کسی بھی قسم کا کوئی برا اثر نہیں چھوڑتی۔ جبکہ ایلوپیتھی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ جو دوائیوں کے اثرات یا جو دوائیوں کا ایک قسم کی اوریجنیشن ہوتی ہے وہ ساری تجرباتی مراحل سے گزرتی ہے، گینی پگ سے اور مختلف قسم کی جانوں پر آزمودہ ہوتی ہے، اور پھر جا کے انسانوں پر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ جی، تو ہم آتے ہیں ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی میں ڈوز اور خوراک کا تعین کرنے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ایلوپیتھی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی مقدار کا تعین ہوتا ہے کہ کس دوائی میں کتنی مقدار کسی کیمیکل عنصر کی ہے، سے جسٹ لائک کوئی ملی گرام کی صورت میں ہوگا 5 ملی گرام، 10 ملی گرام یا 250 یا 500، تو اس لحاظ سے جبکہ ہومیوپیتھی میں اس چیز کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں جو پوٹینسی اور مدر ٹنچر، یہ سارے ٹرمز آپ نے سنے ہوگے، تو تھوڑا بہت میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کو دوائیں جب دی جاتی ہیں کہ جی 30 پوٹینسی کلو، 200 پوٹینسی کلو یا مدر ٹنچر کو، تو وہ ان چیزوں کو پرسیو نہیں کر سکتے کہ ان سب چیزوں کا کیا مقصد ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا بہت اس معاملے اتنا بتاؤں گا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ سمجھ آ جائے گی کہ دوائی لیتے وقت پوٹینسی کا کیا ہوتا ہے اور مدر ٹنچر کیا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی دوائی جب ہم کسی بھی ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، جو پیور فارم میں دوائی
क्रूड प्योर फॉर्म में जब दवाई बनती है तो उसको हम कहते हैं मदर टिंचर। तो जब भी होम्योपैथी की बोतल जब आप लेंगे तो उस पर अगर दवाई के नाम के साथ क्यू का इंसिग्निया सा होगा तो उसका मकसद ये है कि ये दवाई प्योर फॉर्म में किसी भी ज़राए से हासिल की गई एक ऐसी दवाई है कि जिसमें उस दवाई के सारे असरात इसमें हैं। अब जब हम आते हैं पोटेंसी की तरफ तो दो किस्म के स्टैंडर्ड है। एक डेसिमल स्टैंडर्ड है जिसमें एक कतरा इस दवाई का, मदर टिंचर की दवाई का, और 9 कतरे अल्कोहल के, ये जब मिला के बनता है तो जो पोटेंसी बनती है 1x। तो 1x के बाद जब 2x की पोटेंसी बनती है तो 1x का 1 ड्राप प्लस 9 ड्राप्स अल्कोहल के। इसी तरह जब 2x की पोटेंसी बनती है तो फिर उसके बाद 2x का 1 ड्राप 9 ड्राप्स ऑफ अल्कोहल तो 3x। इसी तरह जो पोटेंसी बढ़ती जाती है तो अब इंसान ये सोचता है कि जब इतनी पोटेंसी बढ़ती जाती है तो उसमें जो ओरिजिनल दवाई है तो उसका तो बिल्कुल माइन्यूट सा कोई दवाई का असर रहता है। तो ज़ाहिर है कि शुरू में तो लोगों के जहन में ये आता, तब बाद में बड़े परेशान से होते थे, लेकिन बाद में जितनी साइंसी तहकीकात हुई वो यही है कि जितना ज़रे को तकसीम किया जाए तो उतना उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो दूसरा, एक तो ये डेसिमल स्केल था, दूसरा सेंटिमल स्केल है। तो सेंटिमल स्केल में मदर टिंचर का 1 ड्राप प्लस 99 ड्राप्स ऑफ अल्कोहल दैट बिकम दी 1 पोटेंसी। इसी तरह जब सेकंड पोटेंसी आती है तो उसमें भी 1 ड्राप ऑफ 1 पोटेंसी प्लस 99 ड्राप्स, इस तरह सो एंड सो फोर्थ। तो आप जब यकीन कीजिए जब 30 पोटेंसी जिस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कि 30 पोटेंसी क्या होती है, तो उसमें 29 पोटेंसी के 1 ड्राप प्लस 99 पोटेंसी के प्लस 99 ड्राप्स अल्कोहल के, तो दैट बिकम द 30th पोटेंसी। तो अब फिर आप यकीन करें कि जो 30 पोटेंसी का ये हाल है, फिर 200 का, फिर 1m का, फिर 10m का, फिर cm का, ये जो पोटेंसी होती हैं तो वहाँ पे उसमें दवाई का तासर कहाँ से रह गया होगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है कि जिसमें आपको इस लिहाज से मैंने ब्रीफ किया कि आपको एटलीस्ट इतना इल्म होना चाहिए कि जब आप कोई 30 पोटेंसी की दवाई लेते हैं या 200 पोटेंसी की दवाई लेते हैं या मदर टिंचर लेते हैं तो उसमें उन दवाइयों का किस हद तक हमें उसका इल्म जानना ज़रूरी है। जी तो दोस्तों, ये थी मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब ज़ाहिर है कि ये वीडियो किसी को अच्छी लगी होगी, किसी को बोर लगी होगी, तो बहसीयत डॉक्टर ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको, चूँकि अवेयरनेस का दौरा है, तो आपको एलोपैथी होम्योपैथी के बारे में थोड़ी बहुत जो मुझसे जो नॉलेज में था मैंने चाहा था कि मैं आपको शेयर कर सकूं। तो उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ में जो वीडियो मैं बनाऊं उसमें एलोपैथिक अप्रोच, होम्योपैथिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच या और कोई ऐसा तरीका इलाज हो जिसमें आपके लिए भी फ़ायदा हो, लोगों के लिए भी फ़ायदा हो। तो कोशिश मेरी ये होगी। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए से अच्छी वीडियो बनाऊं